بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ آپ بارہا آپ کی طرف سے یہ بات کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی کتاب ہے، تو اس کا میں ٹائٹل پیش کر رہی ہوں، تاریخ اسلام خلافت عباسیہ پہ جو ہے، اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ شیخ محمد رفیق صاحب ہیں۔ یہ کتاب ہے اور انہی کی کتاب آپ نے پارٹ 1 میں پڑھی تھی، تو اسی طریقے سے آپ پارٹ 2 میں بھی یہی تاریخ اسلام لیں گے اور خلافت عباسیہ ہوگی۔ پہلے آپ نے خلافت بنو امیہ کے بارے میں پڑھا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ خلافت بنو عباس کے بارے میں ہے، اور پہلے خلیفہ ابو العباس صفا کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے عباسی تحریک کے بارے میں پڑھا، اور آپ نے پڑھا کہ کس طرح عباسیوں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اور کس طریقے سے جو ہے حکومت بنو عباس کو منتقل ہو گئی ہے۔ آج جو ہے ہم نے پڑھنا وہ ابو العباس صفا کے کارنامے۔ مختلف ان پہ سوالات آ سکتے ہیں۔ ایک سوال آ سکتا ہے کہ ابو العباس صفا کی سیرت پہ بھی سوال آ سکتا ہے، سیرت و کردار پہ۔ اس طرح سے ابو العباس صفا پہ ہمیں سوال یہ آ سکتا ہے کہ ابو العباس صفا جو تھے ان کے عہد کے اہم واقعات بیان کریں۔ اسی طریقے سے ابو العباس صفا پہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ہونے والی جو بغاوتیں تھیں اور خطرات تھے ان پر کس طرح سے قابو پایا۔ ٹھیک ہے، تو ان سوالوں کو، اور ایک سوال جس کے بارے میں ہے فتوحات۔ آپ بارہا میں نے پہلے بھی کہا کہ فتوحات کے حوالے سے ہم ایک چیز کو بار بار یہ نہیں یاد رکھ پائیں گے کہ فلاں فلاں علاقے کو انہوں نے کب کب فتح کیا اور کیسے فتوحات حاصل کی۔ ہم صرف ان فتوحات کا تذکرہ کریں گے جو بہت خاص تھیں اور جو کسی خاص واقعے کی بنا پہ یاد رکھے جانے کے قابل ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن باقی فتوحات کی اگر آپ بات کریں تو باقی فتوحات جو ہیں وہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے جو واقعات کو بالتدریج پڑھا، جس میں ابو العباس کے بارے میں پڑھا کہ ابو العباس صفا جو پہلا عباسی خلیفہ تھے، انہوں نے کس طرح سے حکومت سنبھالی اور ان کی حکمت عملی کیا تھی، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو صفا کہنا شروع کیا، جس کا مطلب جو ہے خون ریزی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کس طریقے سے علویوں کو دبایا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے جو دشمن تھے ان کو کچھ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کا کردار اس طرح سے رہا کہ روپے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، مطلب جو ہے خون ریزی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کس طریقے سے علویوں کو دبایا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے جو دشمن تھے ان کو کچھ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کا کردار اس طرح سے رہا کہ روپے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العباس صفا مختلف جو ہیں کام انہوں نے کس طریقے سے کیے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک پہلو جو ہے، جس طرح سے بنو امیہ کے انہوں نے کس طریقے سے نشانہ بنایا ان کو، اور اس حد تک ان کو جو ہے اس حد تک ان کے ساتھ برا سلوک کیا کہ جو ایون مرے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی قبروں کے اندر جو ہے وہ ٹھیک طریقے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبروں کے اندر بھی نہیں ان کو چھوڑا اور ان کی قبریں کھدوائی گئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العباس صفا کو کون کون سی مشکلات درپیش تھیں اور ابو العباس نے ان مشکلات پر قابو کس طریقے سے پایا، اور ابو العباس اپنے ان کاموں میں کس حد تک کامیاب رہے، یہ بات ہم کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے بغاوتوں کا سدے باب۔ عالم اسلام میں ایک ایسی کیفیت، بحرانی کیفیت اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرتی تھی جب مروان ثانی کی ڈیتھ ہوئی اور مروان ثانی کا قتل کیا گیا، تو کہ اب کیسے حالات ہوں گے، کون حکومت سنبھالے گا، کیا ایسا ممکن ہوگا کہ ملک کے اندر ایک پائیدار حکومت قائم رہ سکے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا عرب کے اندر یہ تھا کہ عرب مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا، اور جو سردار فیصلہ کرتا تھا اس کے اوپر سب لبیک کہتے تھے۔ اب ان کا چونکہ مرکزی حیثیت خلیفہ کو حاصل تھی اور خلیفہ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، تو
اور عباسی جو تھے اس وقت اقتدار حاصل کر رہے تھے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون جیتے گا، اور اینڈ پہ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور جس طرح سے آپ نے پڑھا اپنی کتاب میں بھی، اور جس طرح سے مسلسل میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ ابو العباس صفا نے خلافت پہلے سنبھال لی تھی اور مروان ثانی ابھی زندہ تھا، لیکن مروان ثانی کے پیچھے ابو العباس اور ابو العباس کے لوگ لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے اس کو کہیں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، ایون جہاں جہاں جاتا اس کا پیچھا مصر میں کیا گیا، شام سے اس کو مطلب ہر جگہ سے اس کو نکالا گیا اور یہاں تک کہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العباس جہاں جہاں جاتا اس کا پیچھا مصر میں کیا گیا، شام سے اس کو مطلب ہر جگہ سے اس کو نکالا گیا اور یہاں تک کہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العباس صفا نے کس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العباس صفا نے اپنے ان شورشوں اور بغاوتوں کو بڑی ہی اچھے طریقے سے اس نے ہینڈل کیا۔ کہیں پہ جہاں پہ اس کو سختی کی ضرورت تھی اس نے سختی کا استعمال کیا، جہاں پہ اس کو یہ تھا کہ اس نے روپیہ پیسہ استعمال کرنا تھا وہ اس نے کیا۔ اسی طرح سے اس نے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے اپنی فتوحات حاصل کرنا شروع کی، اور چین، ترکمانستان اور روم کی حکومتوں نے سرحدی علاقوں میں شورش کی تو اس نے ان کے چینیوں اور ترکستانیوں کے خلاف طاقت استعمال کر کے یہاں کے لوگوں کو اپنا فرمانبردار بنایا۔ کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے جب ایک خلیفہ اقتدار سے جاتا ہے اور نیا خلیفہ اقتدار سنبھالتا ہے تو لوگ شورش برپا کرتے ہیں کہ ابھی اس خلیفہ نے اس حد تک اسٹرینتھ حاصل نہیں کی، چنانچہ ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی کہ ہم اس کو ختم کر دیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ نے بالکل اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرے خلاف یہ شورش کریں گے، وہاں پر اس نے ایسے اقدامات کیے تھے کہ جو ہی شورش برپا ہوئی اس نے اس کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جواب دیا۔ اسی طرح سے علویوں اور اہل بیت اور آل رسول کے نام پر جو بنو عباس نے اپنی تحریک جو ہے وہ چلائی تھی، تو ان لوگوں کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو بنو فاطمہ یا بنو فاطمہ اور اہل بیت کے لیے محبت رکھتے تھے، اور بنو عباس اس چیز کو جانتے تھے کہ کسی بھی وقت یہ ہمارے لیے خطرہ کا باعث بنیں گے، چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کو چن چن کر ختم کیا، جیسے ابو سلمہ خلال ہے، اور پھر آگے چل کر ابو جعفر منصور کے دور میں ابو مسلم خراسانی ہے، جنہوں نے بہت زیادہ کام جو ہے ان کے لیے کیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے انہوں نے خلیفہ جو تھے انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جیسے ابو جعفر منصور جو ابو العباس صفا کے بھائی تھے، اور عیسیٰ بن موسیٰ جیسے لائق اور مدبر افراد کو ایسے اپنے ان مختلف جگہوں پر بطور گورنر یا عمال کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا وہ مقرر کیا تاکہ وہ امن و امان قائم کر سکیں۔ آبویسلی ان لوگوں کی ہمدردیاں ابو العباس صفا کے ساتھ تھیں، اور ابو العباس صفا اپنے ان مختلف جگہوں پر بطور گورنر یا عمال کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا وہ مقرر کیا تاکہ وہ امن و امان قائم کر سکیں۔ آبویسلی ان لوگوں کی ہمدردیاں ابو العباس صفا کے ساتھ تھیں، اور ابو العباس صفا نے بھی جو ہے اس حد تک اس چیز کا ثبوت دیا کہ وہ ایک تو ان لوگوں کو بھی ظاہری بات ہے نوازنا بھی چاہتے تھے، اور دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنیں گے۔ تو ابو العباس صفا جو ہیں انہوں نے اپنا جو ہے ایسے لوگوں کا تقرر جو ہے وہ اس پہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے انہوں نے نظم و نسق کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اس طریقے سے اس خلا کو پورا کیا کہ مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہاں پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو لا کر جا بسایا، اور اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ ابو جعفر منصور کو جو ہے جزیرہ آذربائیجان اور اپنے چچا داؤد کو مدینہ، مکہ معظمہ، یمن کی حکومت حوالے کی، اور اپنے ایک اور چچا کو
انہوں نے کیا کیا، عبداللہ کو شام کا والی مقرر کیا۔ والی، عمال اور گورنر ایک ہی چیز کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ان پر یہ کہا گیا اور اعتراض کیا جاتا کہ ابو العباس صفا نے اپنے رشتہ داروں کا تقرر کیا ہے، تو اس کی اگر ہم لاجک دیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہر خلیفہ جو اقتدار سنبھالتا تھا اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے اور ایسے لوگوں کو حکومت دے جو اس کے اپنے حامی ہوں اور جن کی وفاداریاں جو ہیں وہ ان کے لیے ہوں اور وہ ان کے لیے اچھے طریقے سے کام کر سکیں۔ اگر وہ کچھ ایسے لوگوں کو خلافت دیتے جو ان کے حامی نہیں ہوتے تو ایسا ممکن تھا کہ یہ لوگ ان کے لیے مزید آگے چل کر خطرے کا باعث بنتے۔ اسی طرح سے ابو العباس صفا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے منصب وزارت کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ ابو سلمہ خلال کو وزارت کا منصب دیا گیا، یہ وہ عہدہ تھا جو پہلی دفعہ تخلیق کیا گیا۔ اور ابو سلمہ خلال کے بعد جو ہے خالد برمکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے ان کا تعلق بدھ مت مذہب سے تھا، اور یہ لوگ مسلمان ہوئے اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ بدھ مت ہوئے اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ بدھ مت سے مسلم ہوئے۔ لیکن یہ بہت قابل اشخاص تھے اور ان لوگوں کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ یہ لوگ اپنی صلاحیتوں سے، جو ان کے اندر انتظامی صلاحیتیں تھیں، اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے خاندان بنو عباس کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی، اگرچہ ان کا بھی آخر میں انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا اور ان کو بھی اسی طریقے سے جو ہے ان پر ظلم و ستم کیے گئے اور ان کو جو ہے ختم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ اموی حکومت جو ہے وہ دمشق میں ان کا جو مرکز تھا، کیپٹل تھا۔ اب بنو عباس کی حکومت تھی تو بنو عباس کو اپنے لیے ایک نیا دارالخلافہ چاہیے تھا، چنانچہ انہوں نے ایک قصبہ انبار کے قریب ایک نئے شہر ہاشمیہ کی تعمیر کی جو ہے وہ آغاز کیا اور ہاشمیہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تمام حکومتی جو کاروبار ہے یا تمام جو مراکز تھے ان کو آہستہ آہستہ منتقل کر دیا گیا اور اس طریقے سے ایک نئے دارالحکومت کی جو ہے وہ آغاز کیا گیا۔ اگر ہم ابو العباس صفا کی خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العباس صفا کی خارجہ پالیسی جو تھی وہ جارحانہ بھی تھی اور جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو ڈھال بھی لیا کرتے تھے۔ عباسیوں کی سرحدیں جو ہیں، عباسی حکومت کی سرحدیں چین، ترکستان اور روم کی حکومتوں کے ساتھ ملتی تھیں، اور یہ حکومتیں اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں بھی ٹسل ان کی جاری تھی، جو مسلمانوں کی ریاست تھی، ریاست مدینہ کے ساتھ، تو امویوں کے ساتھ بھی ان کا ایسا ہی تعلق تھا اور اب بنو عباس کے ساتھ بھی وہ جو ہے اسی طریقے سے ان کی یہ جو ہے ان کی آپس کی جو بغاوتیں تھیں، ان کی آپس کے جو معاملات تھے وہ اسی طریقے سے جاری تھے۔ چینیوں کو اپنے علاقوں تک محدود رکھنے کے لیے ابو العباس صفا نے جو ہیں ان کے خلاف مہمات بھیجی تھیں اور اس نے چینیوں کو مکمل شکست دی اور ترکستان کا علاقہ جو ہے وہ وہاں سے ان کو بالکل نکال دیا۔ اسی طرح سے ہم چینیوں کو اپنے علاقوں تک محدود رکھنے کے لیے ابو العباس صفا نے جو ہیں ان کے خلاف مہمات بھیجی تھیں اور اس نے چینیوں کو مکمل شکست دی اور ترکستان کا علاقہ جو ہے وہ وہاں سے ان کو بالکل نکال دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العباس صفا جو ہے وہ بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا اور منصب خلافت سنبھالنے کے بعد اس کو بڑے مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور بغاوتیں عام تھیں ہر طرف ملک کے اندر، اور ملک کے اندر ایک بے چینی کی فضا پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اس وقت ایک ایسے خلیفہ کی
ضرورت تھی، جو بڑے تدبر اور ہوشمندی کا مظاہرہ کرتا. ایک ایسا خلیفہ چاہیے تھا جو حوصلہ مند بھی ہونا چاہیے تھا، جس کے اندر جو ہے یہ بھی صلاحیت ہو کہ جب وہ چاہے ایک سخت اقدامات کرنا چاہے یا کوئی ایسے سخت ڈیسیژن لینا چاہے تو وہ لے سکے. اور ابو العباس الصفا ان تمام باتوں پر پورا اترتا نظر آتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العباس صفا نے اس تمام انتشار کی قوتوں کو ختم کیا، اس تمام جو ملک کے اندر بے چینی کی فضا پائی جاتی تھی اس کو ختم کیا، اور ایک طرح سے مضبوط بنو عباس کی خلافت کی جو ہے بنیاد ڈالی. چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور ان باتوں کی بنیاد پر اس کو ابو العباس صفا کو خلافت عباسیہ کا اولین معمار اور بانی قرار دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس نے کس طریقے سے کٹھن حالات کے تحت اپنے آپ کو جو ہے ڈھالا، اور ان حالات میں جو کہ عام بندہ جو ہے جن میں سروائیو کرنا جس کے لیے مشکل تھا، اپنی اس حکمت عملی کو جو آپ کہہ سکتے ہیں آہنی بھی تھی، کہیں پہ سختی تھی، کہیں پہ نرمی تھی، اور کہیں پر وہ جو ہے بالکل اگر کوئی وہ ارادہ کر لیتا تو وہ اس پہ ڈٹ جایا کرتے تھے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو العباس صفا جو ہے خلافت بنو عباس کا بانی قرار دیا جاتا ہے، اور وہ پہلا خلیفہ تھا، اور تقریباً 749 سے لے کر 754 تک وہ برسر اقتدار رہا. اور جب تک وہ برسر اقتدار رہا، اگرچہ اس کا دور ہمیں ایک ایسا دور نظر آتا ہے جس میں ہر طرف شورشیں ہیں، جس میں ہر طرف جو ہیں جنگیں ہیں، امن و امان جو ہے اس میں کم نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود خلیفہ جو ہے وہ اپنے ارادوں میں کامیاب رہا.